اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سید الاسخیاء امام حسن مجتبی، ان کا تو لقب بھی کریم اہل بیت ہے۔ ویسے تو تمام اہل بیت کے مقدس افراد، یہ ہستیاں سب ہی کریم ہیں، مگر جن کو لقب دیا گیا کریم اہل بیت وہ امام حسن مجتبی کی ذات پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا تھا کہ آپ مدینہ طیبہ میں پہچانے جاتے تھے کہ یہ نبی کے شہزادے جو کریم ہیں، ان کی بارگاہ سے، ان کے گھر سے، ان کی دہلیز سے کوئی سوالی خالی کبھی نہیں جاتا۔ امام حسن علیہ السلام کا یہ لقب بتا رہا ہے کریم اہل بیت، تو یہ مدینہ طیبہ میں جتنے سوالی ہوتے ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی اس مبارک گھر پہ جاتے خیرات لینے کے لیے تو وہ بھی اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے، وہ بھی یہ آیہ کریمہ پڑھتے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیہ کریمہ پڑھنے کے بعد اب وہ یہ سوال کرتے، جو بھی ان کا سوال ہوتا وہ بعد میں کرتے، پہلے اس دہلیز پر کھڑے ہو کر مانگنے والوں کا، مدینہ طیبہ میں جو غرباء تھے، مساکین تھے، ان کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں اہل بیت کی بارگاہ میں آتے تو پھر اسی آیہ کریمہ کو وہ تلاوت کرتے اور پھر ان جو کچھ سوال کرنا ہوتا وہ سوال کرتے۔ اہل بیت اطہار کو اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہے جو وہ انہی کا حصہ ہے، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ 5 ایسی خصوصیات، ایسی اسپیشل چیزیں جو انہی کے حصے میں ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں آئی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی آل کو خاص یہ کرم فرمایا ہے اور یہ چیزیں عطا فرمائی، جن میں سے ایک کہ نبی کی آل کی پاکیزگی کا اعلان اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ یہ میرے نبی کی آل جو ہے یہ پاک ہے، یقیناً یہ پاک ہے۔ اب یہ اعلان قرآن میں ہوا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر صدقہ حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ حضور کی آل کی خوبی ہے، یہ اسپیشلیٹی ہے، یہ خصوصیت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر نماز میں انہیں درود میں شامل کیا گیا ہے کہ جہاں ہم حضور پر درود بھیجتے ہیں وہیں پر حضور کی آل پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے جو یہ صرف انہی کو حاصل ہے، کسی اور کے پاس یہ خوبی خصوصیت نہ تھی، نہ ہے، نہ اب ہو سکتی ہے، کہ نبی کی جو آل ہے سیدہ پاک اور پھر امام حسن، امام حسین، ان پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے کہ جہنم ان پر حرام ہو چکی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی کی آل اور جہنم میں جائے۔ حضور کی جو آل ہے یہ خصوصیت انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ اور ایک اور جو خصوصیت وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی اہل بیت کی محبت کو قرآن کریم میں اہل ایمان پر فرض قرار دیا ہے۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان کو ہوئی، آپ کا تعلق بھی اسی مبارک گھر سے ہے۔ قرآن کریم نے جہاں یہ ایک آپ کو اہل بیت اطہار کو جو ایک خصوصیت عطا فرمائی کہ یہ پاک ہیں، آیت تطہیر میں جو اعلان ہوا
تو حضرات گرامی یہ اعلان بعد میں ہوا، یہ قرآن کریم کی آیت بعد میں آئی۔ جیسے حضرت امام جعفر صادق پاک علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کیا کہ حضرت ذرا یہ فرمائیے کہ آپ کی پاکیزگی کا جو اعلان ہوا ہے قرآن کریم میں، یہ جب ہوا ہے تو آپ اس سے پہلے کے پاک ہیں یا اعلان ہونے کے بعد آپ پاک ہیں؟ آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں سورہ اخلاص کی جو پہلی آیت کہ ہمارے نانا کو یہ حکم ہوا، حضور علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ محبوب آپ یہ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، آپ فرما دیجئے۔ تو جعفر پاک یہ فرمانے لگے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ میری وحدانیت کا اعلان کر دو، تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان تو بعد میں ہوا مگر وہ یقیناً وحدہ لا شریک وہ پہلے سے ہے۔ اسی طرح ہماری طہارت کا، پاکیزگی کا اعلان بعد میں ہوا مگر ہم اہل بیت پاک پہلے سے ہیں۔ تو امام حسن مجتبی پاک کی جو ولادت ہوئی تو یہ آیہ کریمہ بعد میں نازل ہوئی، مگر امام حسن مجتبی کے تشریف لانے پر یقیناً اس بات کو سب نے جان لیا اور یہ ایک اناؤنسمنٹ ہو گیا اور اس بات کو ڈکلیئر کر دیا کہ جب امام حسن مجتبی 15 رمضان کو تشریف لے آئے، کس شان سے آتے ہیں آپ؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ آپ شکم اطہر سے جب تشریف لاتے ہیں، کسی نے جب یہ پوچھا، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے یہ پوچھا کہ اے بی بی پاک ذرا آپ بتائیے سیدہ خاتون جنت کے بارے میں، وہ یہ کہتی ہیں مجھ سے پوچھتے ہو سیدہ فاطمہ کے حوالے سے؟ وہ تو پاک تھی، ایسی پاک تھی کہ امام حسن 15 رمضان کو تشریف لے آئے تو وہ روزے سے تھی۔ جب حسن پاک کی ولادت ہوئی تو بی بی پاک کا نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ ان کا مصلی چھوٹتا ہے۔ ان کی تشریف آوری سے امام حسن مجتبی یہ علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا ان کے گھر کا یہ پہلا چراغ جو روشن ہو رہا ہے، تو اس پہلے چراغ نے آتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں میری ماں پاک ہے، میرے بابا علی پاک ہیں، میں خود بھی پاک ہوں، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، میرے نانا کا پورا گھر پاک ہے۔ تو امام حسن کے تشریف لانے سے اس بات کو مدینہ طیبہ میں لوگوں نے جان لیا کہ حسن آ چکے ہیں، اور کس شان سے آتے ہیں، ان کے مبارک جسم پر کوئی خون کے نشان تک نہیں ہے، بالکل پاک ہیں۔ اور اسی طرح جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کہتے ہیں کہ وہ تمام علامات، وہ تمام نشانیاں جس طرح سرکار تشریف لائے، وہ تمام باتیں امام حسن مجتبی میں پائی گئیں۔ اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ امام حسن یہ بالکل ہو بہو اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھے۔ حضور نے فرمایا کہ حسن سر سے لے کر ناف تک یہ میری طرح ہے، اور حسین پاک کے بارے میں فرمایا کہ ناف سے لے کر قدموں تک یہ حسین میری طرح ہے، کہ حسن اور حسین یہ وہ ہیں کہ جب ملتے تھے تو بالکل ایسا لگتا تھا کہ وجود مصطفیٰ نظر آ رہا ہے۔ الگ ہو جائیں تو ایک حسن ہو جائیں ایک حسین، اور جب مل جائیں تو یہ وجود مصطفیٰ بن جائے۔ کہ نام پردے میں آل رکھا ہے مصطفیٰ کی شبی، حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے۔ نام جو ہے یہ آل رکھا ہے، ورنہ
حضور نے فرمایا کہ حسن بھی میری طرح ہے، حسین بھی میری طرح ہے، اور فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ لوگوں یہ حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرات گرامی، آج امام حسن مجتبیٰ پاک علیہ السلام کا آج یوم ہے، آپ کی ولادت باسعادت کا یقیناً یہ مبارک دن ہے کہ جن کے تشریف لانے سے حضور نے خوشیوں کا اظہار فرمایا، اہل بیت اطہار میں خوشیوں کا اظہار ہو رہا تھا، اور حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جو خوراک آپ کو عطا فرمائی، اپنا لعاب دہن آپ نے عطا فرمایا، مبارک زبان امام حسن کے منہ میں ڈال دی، اور امام حسن وہ چوس رہے ہیں، اور پہلی خوراک حضور کا لعاب دہن آپ نے لیا، اور حضور نے نام رکھا، اور 7ویں دن عقیقہ آپ نے کیا، 2 دمبے آپ نے ذبح کروائے، اور ہر طرف لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں اب حسن یہ تشریف لا چکے ہیں۔ اور امام حسن یقیناً یہی علی المرتضیٰ کے پہلے یہ شہزادے ہیں، اور ائمہ اہل بیت کے یہ دوسرے امام ہیں کہ جنہوں نے آ کر یہی پیغام دیا کہ لوگوں میں بھی پاک ہوں، میں تو دوسرا ہوں، آنے والا جو 12واں ہوگا وہ بھی پاک ہوگا، کہ اس کا یہ مقام ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر خلیفہ بن کر آئے گا۔ تو 12ویں کا یہ مقام ہے، تو ہم جان سکتے ہیں کہ دوسرے کا مقام کیا ہوگا، پہلے کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ ہستیوں کی خیرات ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں ان مقدس ہستیوں کی محبت میں ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔